سامعین، حفیظ وائس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہندوستان کے راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابوں کے بڑے ہی عجیب و غریب شوق اور مشاغل تھے۔ ان میں سے کچھ تو قابل بیان ہیں اور بہت سے ناقابل بیان بھی۔ ان والیان ریاست کا انجام بہت دردناک ہوا۔ عصر حاضر میں ان کی وہ شان و شوکت اور مشاغل اب صرف تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئے ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے سب سے دردناک انجام نواب آف جونہ گڑھ اور ان کے خاندان کا ہوا تھا۔ یہ وہ ریاست تھی جس نے تقسیم کے وقت پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا تھا، مگر ہندو طاقتور تھے اور دوبارہ یہ ریاست چھین کر لے گئے۔ جونہ گڑھ کے نواب محبت خان جی مسلمان تھے، جبکہ ریاست کی 80% آبادی غیر مسلموں پر مشتمل تھی۔ محبت خان نے ریاست کی بھاگ دوڑ 31 مارچ 1920 کو باقاعدہ طور پر سنبھالی تھی۔ نواب محبت خان کو ریاستی امور میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنا بیشتر وقت کتوں کے ساتھ گزارنا پسند فرماتے تھے۔ ریاست کا تمام انتظام اور حکومتی امور وزیر اعظم کے حوالے ہوتے تھے۔ ریاست جونہ گڑھ کے آخری وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے دادا سر شاہ نواز بھٹو تھے۔ مصنف اقبال فریق اپنی کتاب جونہ گڑھ اجڑی دیار کی کہانی میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی نواب صاحب باغ میں بھی نظر آ جایا کرتے تھے۔ وہ کھلی کار میں خود ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوتے اور پچھلی سیٹ کتوں کے حوالے ہوتی۔ کار دھیمی رفتار سے چلتی رہتی اور کتے زبان نکالے ہوا خوری کے مزے لیتے رہتے۔ نواب صاحب ہر کتے کو اس کے الگ نام سے پکارتے تو وہ اچک کر باہر نکل جاتا اور کار کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا۔ مصنف اقبال فریق کا قلم نواب صاحب کے کتوں کا ذکر بڑے دھیمے لہجے میں کرتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ نواب محبت خان کا کتوں کا شوق اپنی جگہ، مگر انہیں عام لوگوں سے بھی بے پناہ محبت تھی اور وہ ان کی فلاح و بہبود کا ہر ممکن خیال رکھتے تھے۔ خاص کر مسلمانوں کا درد ان کے دل میں بہت تھا۔ ڈومینک لیپیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جونہ گڑھ کے نواب کا کتے پالنے کا شوق جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ اس کے محبوب کتوں کے کمروں میں بجلی اور پانی کا بندوبست تو تھا ہی، مگر ساتھ ساتھ ٹیلی فون کی سہولت بھی موجود تھی۔ یہی نہیں بلکہ کتوں کی خدمت کے لیے ملازم ہر وقت تعینات رہتے تھے۔ حال یہ تھا کہ جونہ گڑھ کے محض 10 سے 20 افراد کے علاوہ کسی اور کا معیار زندگی ان کتوں سے زیادہ بلند نہیں تھا۔ جونہ گڑھ کے نواب نے اپنی چہیتی کتیا روشن کی شادی ایک محنتی کتے بابی کے ساتھ کی تھی، جس میں شرکت کے لیے انہوں نے ہندوستان کے ہر مشہور و معروف آدمی، راجاؤں، مہاراجاؤں، یہاں تک کہ وائسرائے کو بھی مدعو کیا۔ وائسرائے تو خیر نہیں آئے، لیکن مدعو حضرات میں سے بیشتر تشریف لائے اور 1.5 لاکھ مہمان جمع ہو گئے تھے۔ برات بڑی شاندار انداز سے نکلی، جس میں نواب کے ہاتھی اور باڈی گارڈز نے بھی شرکت کی۔ سب کی ضیافت لذیذ اور مرغن کھانوں سے کی گئی۔ اس تقریب پر نواب صاحب نے 60,000 پاؤنڈ خرچ کیے۔ اس خطیر رقم کا اگر اس زمانے کی قیمتوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس رقم سے 12,000 افراد کی پورے سال پرورش ہو سکتی تھی۔ نواب آف جونہ گڑھ کے خاندان کا دردناک انجام کیوں ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھی، اس کا تفصیلی ذکر بھوپال کی شہزادی عابدہ سلطان نے اپنی خود نوشت میں کیا ہے۔ عابدہ سلطان وہ شہزادی تھیں جو صرف 15 برس کی عمر میں ریاست بھوپال کی ولی عہد بنی تھی۔ وہ اس ضمن میں لکھتی ہیں، 1950 میں جب میں پاکستان آئی تو میں نے دیکھا کہ شاہی جونہ گڑھ ہاؤس عجیب بے ڈھنگ اور عیش و عشرت طرز زندگی کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ ان کا رویہ حکومت پاکستان اور ہم جیسے جو شہری ریاستوں سے تعلق رکھتے تھے کے لیے باعث شرمندگی تھا۔ نواب جونہ گڑھ کا مستقل مشغلہ اپنے کتوں کی فوج میں مشغول رہنا تھا، جو وہ جونہ گڑھ سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر بازاری کتے تھے۔ یہ کتے ہر صبح باقاعدہ پریڈ کرتے اور اکثر ان پالتو جانوروں کی شادیوں کی تقریبات منعقد کی جاتی، جس میں ان کو دولہا دلہن کے مخصوص لباس پہنائے جاتے، موسیقی کی محفل جمتی اور حاضرین دربار خراج تحسین پیش کرتے۔ نواب صاحب کے ساتھ ان کے خوش آمدیوں اور طرح طرح کے مسخروں کی ٹولی رہتی اور اپنے محبوب بازاری کتوں اور 3 جونہ گڑھی بیویوں کے درمیان گھرے رہتے۔ محبت خان کا بڑی بیگم یعنی ماں صاحب سے ہمیشہ اختلاف رہا، جنہیں الگ گھر میں علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ کراچی کی دلاور منزل کا نام اس کے بیٹے دلاور خان جی کے نام پر رکھا گیا تھا، جو خوبصورت جوان پبلک سکول کا تعلیم یافتہ اور ان کا اکیلا وارث تھا۔ دلاور منزل میں ماں صاحب اور بھی زیادہ عیش و عشرت سے اپنے خاندان پر حکومت کرتی تھیں، جو ان کے بھوپالی رشتہ دار، طفیلیوں اور ذاتی ملازمین پر مشتمل تھا۔
मां साहब ने अपने खामिद के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान कर रखा था। दोनों घर साजिशों का गढ़ बन गए थे और एक दूसरे के खिलाफ जासूसी, बेवफाई और दोगलेपन के इल्जामात तराश करना उनका रोजमर्रा का मामूल बन चुका था। समीन कहते हैं ना कि हर आरूज को ज़िवाल होता है। मां साहब में ऐशो इशरत बढ़ गई थी, गरूर बढ़ गया था, जुल्म सितम बढ़ गया था। आखिरकार मां साहब एक कमसन मुलाजमा बानो के कत्ल में जेल जा पहुंची और तमाम शान शौकत और नजाकत खत्म हो गई। कमसन बानो के कत्ल में मुलव्विस ये औरत मां साहब भी एक दिन कराची में गुमनामी की मौत मर गई थी और इनके बेटे दिलावर खान जी सिंध के गवर्नर भी रहे थे। कुतों से वालियाना लगाव रखने वाला नवाब ऑफ जूनागढ़ महाबत खान भी 7 नवंबर 1959 को कराची में इंतकाल कर गए थे। समीन वैसे ये स्टोरी है बहुत लंबी, अगर आप मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दर्ज झैल व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, हम आपको मुकम्मल कहानी मुहैया कर देंगे। इस वीडियो के बारे में एक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा और जाते जाते हफी वाइस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।